سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام جلد سوم، مصنف مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی، خلافت اندلس، ایپیسوڈ 72۔ حکم بن ہشام۔ حکم بن ہشام اپنے باپ کی وفات کے بعد 180 ہجری میں تخت نشین ہوا۔ اس کے تخت نشین ہوتے ہی بہت بڑی بغاوت نے سر ابھارا۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ سلطان ہشام کا بھائی سلیمان افریقہ یعنی مراکش میں مقیم تھا، جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ سلیمان خط و کتابت کے ذریعے اندلس کے اندر بھی مادہ بغاوت پیدا کرنے میں مصروف تھا۔ ہشام کا دوسرا بھائی عبداللہ طلیطلہ کے متصل اپنی جاگیر میں مقیم تھا۔ سلطان ہشام کی وفات کا حال سن کر عبداللہ فوراً طلیطلہ سے بھاگ کر اپنے بھائی سلیمان کے پاس چلا گیا، جو مراکش کے شہر تبخیر میں مقیم تھا، اور اس کے پاس بربریوں اور ڈاکہ زنوں کی ایک کافی تعداد موجود تھی۔ وہاں کے علاقے کو ان لوگوں نے اپنے لوٹ مار اور ڈاکہ زنی کا جولانگاہ بنا رکھا تھا۔ تبخیر میں دونوں بھائیوں نے سلطنت پر قبضہ کرنے کا مشورہ کیا۔ شارمیلین بادشاہ فرانس سے اور دوسرے سرحدی رئیسوں سے پہلے ہی سلیمان نے ساز باز کر رکھا تھا۔ اب تجویز یہ قرار پائی کہ عبداللہ خود شارمیلین کی خدمت میں فرانس جائے اور اس کو اندلس پر حملہ کرنے کی ترغیب دے، یعنی بادشاہ فرانس کو اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ اندلس پر فوج کشی کر کے اس بغاوت کو جو ہم اندرون ملک میں برپا کریں گے کامیاب بنا دے۔ عبداللہ شارمیلین کے پاس گیا۔ وہاں شارمیلین نے وعدہ کیا اور ایک جرار فوج مرتب کر کے اپنے بیٹے کی سپہ سالاری میں سرحد اندلس پر روانہ کر دی۔ عبداللہ نے واپس آ کر طلیطلہ کے عامل کو اپنے حسب منشا بغاوت پر آمادہ کر کے طلیطلہ پر خود قبضہ کر لیا۔ طلیطلہ اندلس کا قدیمی دارالسلطنت یعنی شاہن ویزیگاتم کا دارالحکومت تھا۔ یہاں عیسائیوں کی آبادی بہت زیادہ تھی اور مسلمان بھی وہ نو مسلم تھے جو اپنے عیسائی بزرگوں اور قدیمی عیسائی بادشاہوں کے افسانوں کو فخریہ بیان کرنے اور یاد رکھنے کے عادی تھی۔ اس لیے طلیطلہ کے عیسائیوں اور عیسائیوں کے ہم قوم نو مسلموں کو بڑی آسانی سے بغاوت پر آمادہ کیا جا سکتا تھا۔ یہاں امیر عبد الرحمن کو بھی بہت عزت و محبت کے ساتھ یاد کیا جاتا، اور عبد الرحمن کے بیٹے عبداللہ کو بمقابلہ عبد الرحمن کے پوتے حکم کے زیادہ مستحق تکریم بھی سمجھا جاتا تھا۔ غرض ایسے بہت سے اسباب موجود تھے کہ عبداللہ کو طلیطلہ پر قبضہ کرنے میں بڑی آسانی ہوئی۔ ادھر سلیمان بن عبد الرحمن نے مراکش سے اندلس کے صوبہ بلنسیا میں پہنچ کر اپنے آپ کو خاندان سلطنت میں سب سے زیادہ مستحق اور بڑی عمر کا شخص ہونے کی وجہ سے مستحق سلطنت بتا کر اپنی امارت و سلطنت کا اعلان کر دیا اور اس صوبے میں اپنا عمل دخل بٹھا دیا۔ سلیمان و عبداللہ کے اعلان بغاوت کے متصل ہی حزب قرارداد شارمیلین کے بیٹے نے جبل البرتات سے گزر کر اندلس کے میدان میں قدم رکھا، اور کئی شہروں کو فتح کرنے کے بعد بارسلونا کے عامل زید نے شارمیلین کی اطاعت قبول کر لی، مگر قلعے کے اندر فرانسیسی فوج کو داخل نہیں ہونے دیا۔ ادھر ایکیوٹین کی ریاست کے فرمانروا مسمی لوئی نے جبل البرتات کے مغربی حصے کو عبور کر کے اندلس کے شمالی اور مغربی علاقے کو تاخت و تاراج کر ڈالا اور لاردا اور دوشقہ پر قابض ہو گیا۔ اندرون ملک سلیمان و عبداللہ نے ملک کے نہایت اہم اور مرکزی شہروں اور صوبوں پر قبضہ کر لیا تھا، اور شمال کی جانب سے عیسائیوں نے زبردست حملہ کر کے شمالی اندلس کو تہو بالا کر دیا۔ یہ خطرات معمولی نہ تھے اور اندلس کے ہاتھ سے نکل جانے میں کوئی کسر باقی نہ رہی تھی۔ حکم کی مدافعت۔ سلطان حکم بن ہشام نے سب سے پہلے طلیطلہ کی بغاوت کا حال سنا اور فوراً فوج لے کر طلیطلہ کا محاصرہ کر لیا۔ وہاں عبداللہ نے مدافعت میں مستعدی دکھائی۔ ابھی اس محاصرے کا کوئی نتیجہ نہ نکلا تھا کہ شمالی اندلس کے قبضے سے نکل جانے اور عیسائیوں کے حملہ آور ہونے کی اطلاع پہنچی۔ سلطان حکم نے عیسائی حملے کو اپنے چچاؤں کی بغاوت سے زیادہ اہم اور خطرناک سمجھ کر طلیطلہ سے محاصرہ اٹھا کر فوراً شمال کی جانب کوچ کر دیا۔
حکم کے قریب پہنچنے کی خبر سن کر شارملین کی افواج برسلونا اور نواح برسلونا سے نہایت عجلت کے ساتھ فرار ہو گئی، اور اس طرح فرار ہوئی کہ راستے میں کسی جگہ انہوں نے ٹھہرنا اور دم لینا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ فرانس ہی میں جا کر دم لیا۔ اس کے بعد سلطان حکم وشقہ اور لاردہ کی جانب متوجہ ہوا۔ وہاں کی عیسائی افواج بھی قتل و غارت کے ہنگامے برپا کرنے کے بعد سلطان کا علاقہ عیسائیوں سے خالی کرا کر کوہ پیرینیز جبل البرتات کے شمال میں پہنچ کر فرانس کے جنوبی حصے کو تاخت و تاراج کیا اور شہر ناربون کو عیسائیوں سے چھین لیا۔ ادھر حکم عیسائیوں کے تعاقب میں فرانس تک پہنچ گیا، ادھر عبداللہ اور سلیمان نے موقع پا کر اندلس کے شہروں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا اور سلطان حکم کے عاملوں کو بے دخل کرنا شروع کر دیا۔ یہ دونوں بھائی فتوحات کرتے ہوئے دریائے ٹیگس پر ایک دوسرے سے آ ملے، مگر اس کے بعد انہوں نے اپنی فتوحات کو جاری نہیں رکھا، بلکہ دونوں اس بات کے خواہش مند تھے کہ فرانسیسی حکم پر غالب آ جائیں اور حکم کا وہیں خاتمہ ہو جائے تو ہم تمام ملک اندلس پر قابض و متصرف ہو کر اپنی حکومت شروع کریں۔ اسی طرح حکم کے عامل بھی اسی انتظار میں اپنی اپنی جگہ خاموش اور متامل تھے کہ دیکھیے حکم کے اس عاجلانہ حملے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ حکم فرانس میں مارا جاتا تو تمام عامل بخوشی سلیمان و عبداللہ کی اطاعت قبول کر لیتے، کیونکہ یہ دونوں امیر عبد الرحمن کے بیٹے تھے۔ مگر فرانس میں جب حکم داخل ہوا تو وہاں کی افواج پر اس قدر رعب طاری ہوا کہ وہ اس کے آگے ہر مقام پر بھاگتی ہوئی نظر آئیں۔ ممکن تھا کہ حکم اس ملک کو فتح کر کے اپنی حکومت میں شامل کرنے اور اپنے عامل مقرر کرنے کی کوشش کرتا اور کچھ روز فرانس میں گزارتا، لیکن اسے معلوم تھا کہ اندلس کے اندر کیسے طاقتور دشمن موجود ہیں اور وہاں اس کی غیر موجودگی کس قدر مضر ثابت ہو سکے گی۔ چنانچہ وہ عیسائیوں کو خوفزدہ بنا کر فوراً ہی اندلس کی جانب لوٹا۔ سلیمان اور عبداللہ کا انجام۔ سلیمان و عبداللہ نے اپنی طرف سے عبیدہ بن عمیرہ کو طلیطلہ کا گورنر مقرر کر کے اور خود فوجیں لے کر حکم کو آگے بڑھ کر روکا۔ حکم کے فتح مند واپس آنے سے ان دونوں کی ہمتیں پست ہو چکی تھیں۔ مقابلہ ہونے پر دونوں نے شکست کھائی اور فرار ہو کر اندلس کے مشرقی کوہستان میں جا کر پناہ لی۔ سلطان حکم نے عمرو بن یوسف اپنے ایک سردار کو طلیطلہ کے محاصرے پر تو مامور کر دیا تھا اور خود سلیمان و عبداللہ کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ کئی مہینے تک سلیمان و عبداللہ پہاڑوں میں حکم کو پریشان کرتے ہوئے پھرے اور کہیں مقابلہ نہ ہوا۔ آخر وہ مرثیہ کے اسی میدان میں نکلے جہاں چند روز پہلے بحالت شہزادگی حکم نے سلیمان کو شکست دی تھی۔ ادھر سلطان حکم بھی مقابلے پر پہنچ گیا۔ دونوں فوجوں نے خوب جم کر اور جی توڑ کر ایک دوسرے کا مقابلہ کیا۔ آخر ایک تیر سلیمان کے آ کر لگا اور اس کا کام تمام ہو گیا۔ سلیمان کے مارے جاتے ہی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے۔ عبداللہ نے فرار ہو کر بلنسیا میں جا کر قیام کر لیا اور سلطان حکم کے پاس عفو اور تقصیرات کی درخواست بھیجی۔ حکم نے چچا کی اس درخواست کو فوراً منظور کر کے یہ شرط پیش کی کہ آپ اپنی دونوں بیٹوں اصباح اور قاسم کو میرے پاس بطور یرغمال چھوڑ دیں اور اندلس سے روانہ ہو کر مراکش کے مقام تبخیر میں جائیں اور وہیں قیام کریں۔ عبداللہ نے فوراً اس حکم کی تعمیل کی، تبخیر میں جا کر مستقل سکونت اختیار کر لی۔ حکم اپنے دونوں چچا زاد بھائیوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتا رہا اور چھوٹے بھائی کو شہر مریدہ کا عامل مقرر کر کے بڑے کے ساتھ اپنی لڑکی کی شادی کر دی۔ ادھر سلطان حکم سلیمان و عبداللہ کے تعاقب میں مصروف تھا، ادھر عمر بن یوسف نے شہر طلیطلہ کو فتح کر کے عبیدہ بن عمیر کو گرفتار کر کے قتل کر دیا اور اپنے بیٹے یوسف بن عمر کو طلیطلہ کا حاکم مقرر کر کے خود عبیدہ کا سر لے کر سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے بعد سرخستہ میں بغاوت نمودار ہوئی۔ عمر بن یوسف اس طرف گیا اور وہاں کے باغیوں کو قرار واقعی سزا دے کر اس بغاوت کو فروغ کیا۔ ان تمام خطرناک بغاوتوں کا سلسلہ 181 ہجری میں شروع ہوا تھا۔ اب 3 برس کے بعد 184 ہجری میں فروغ ہوا اور تمام ملک اندلس میں امن و اطمینان و سکون نظر آنے لگا تھا۔ عیسائیوں کی ایک منظم سازش۔ اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ ان بغاوتوں کے شروع میں امیر حکم عیسائیوں کو سزا دینے کے لیے فرانس میں داخل ہوا تھا اور عیسائی افواج اس کے مقابلے پر نہیں ٹھہر سکی تھیں۔ اس 3 سال کے عرصے میں کلیساؤں نے اپنی یتیم و ذبوں حالت کو محسوس کر کے مسلمانوں کے خطرے سے محفوظ رہنے کے لیے نہایت موزوں اور صحیح تدابیر سوچیں۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ سلسلے جبل البرتات کے مغربی حصے میں جہاں خلیج بسکی
صوبہ جلیقیہ اور فرانس کی حدود ملتی ہیں، ایک ریاست عیسائیوں کی ریاست ایسٹریاس کے نام سے قائم ہو چکی تھی۔ یہ ریاست پہلے کی نسبت صوبہ جلیقیہ کے میدانوں تک وسیع ہو چکی تھی۔ ایک زبردست ریاست جبل البرتات کے مشرقی حصے کے شمال اور فرانس کے جنوب میں گوت قوم کے سرداروں نے اندلس سے خارج ہو کر قائم کر لی تھی۔ یہ ریاست خوب طاقتور تھی اور ریاست ایکیوٹین کے نام سے مشہور تھی۔ ادھر ملک فرانس میں سب سے زیادہ وسیع ملک پر ایک قدیمی سلطنت قائم تھی جس کا بادشاہ شارمیلین تھا۔ اس کے علاوہ صوبہ بارسلونا، اراگون، اربونیا اور خلیج بسکی کے جنوبی ساحل یعنی جلیقیہ وغیرہ میں سرکش عیسائیوں کی غالب آبادی تھی۔ مسلمان برائے نام اس طرف کہیں کہیں آباد نظر آتے تھے۔ ان شمالی علاقوں کی حکومت ہمیشہ معرض خطرہ رہتی تھی اور عیسائی قبائل جب کبھی اپنے مسلمان حاکموں کو کمزور دیکھتے تھے تو بغاوت پر آمادہ ہو جاتے یا آمادہ کیے جا سکتے تھے۔ سلطان حکم کو اندرونی بغاوتوں کے فروغ کرنے میں مصروف دیکھ کر عیسائیوں نے ایک زبردست کونسل یا مجلس مشاورت شہر ٹولور میں منعقد کی۔ اس مجلس میں مذکورہ بالا تمام عیسائی ریاستوں اور حکومتوں کے سردار، اندلس کے شمالی حصوں کے عیسائی امراء سب جمع ہوئے اور ایک زبردست عیسائی اتحاد مسلمانوں کے خلاف قائم کیا گیا۔ ایکیوٹین اور فرانس کے بادشاہوں میں صلح قائم ہوئی۔ اسی طرح ایسٹریاس کی ریاست نے جو اب تک سب سے الگ اور بے تعلق تھی اس اتحاد میں شرکت کی اور جبل البرتات کے جنوب اور اندلس کے شمال میں جہاں سرکش اور جنگجو عیسائیوں کی غالب آبادی تھی عیسائی ریاستیں قائم کرنے کی تجاویز سوچی گئیں۔ مسلمانوں نے بارہا جبل البرتات کو طے کیا اور فرانس کے میدانوں میں اپنے گھوڑے دوڑائے تھے، لیکن فرانسیسیوں کو جبل البرتات کا عبور کرنا ہمیشہ دشوار اور نقصان رساں ثابت ہوا تھا۔ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے ایک جدید ریاست کا قیام۔ شارمیلین شہنشاہ فرانس نے جنوبی فرانس کا ایک ٹکڑا جو جبل البرتات کے دامن میں تھا الگ کر کے ایک چھوٹی سی جدید ریاست قائم کی اور وہاں کا حاکم فرانس کا ایک رئیس بوریل نامی مقرر کیا گیا تھا۔ اس ریاست کا نام گوتھ مارچ رکھا گیا اور اس کے رئیس کو خود مختار حاکم قرار دے کر اس امر کی ہدایت کی گئی تھی کہ وہ مسلمانوں کے لیے جبل البرتات کو ناقابل گزر بنائے اور ان کے روکنے کے لیے ہمیشہ مستعد و تیار رہے۔ اس ریاست کو بادشاہ ایکیوٹین کی سرپرستی میں دے دیا گیا۔ جبل البرتات کے دامن میں جا بجا مناسب موقعوں پر زبردست قلعے تعمیر کیے گئے اور اندلس کے شمالی عاملوں کے ساتھ تعلقات اور دوستی پیدا کرنے کے ذرائع اس امید پر سوچے گئے کہ ان کو بغاوت پر بآسانی آمادہ کیا جا سکے۔ ان تمام عزائم اور تیاریوں کی اطلاع خلیفہ بغداد کو بھی دی گئی اور ہارون رشید کی طرف سے دوستی بڑھانے اور تحفے اور ہدایہ بھیجنے کے ذریعے ہمت افزائی ہوئی۔ اس نئی ریاست گوتھ مارچ نے جبل البرتات کے مشرقی اور جنوبی حصے پر قبضہ کر لیا اور شمالی اندلس کے عیسائیوں نے اس کے لیے ہر قسم کی سہولت بہم پہنچائی۔ غرض یہ نئی ریاست ایسٹریاس کی ریاست کے نمونے پر ایک پہاڑی ریاست بن گئی اور اسی طرح اس ریاست کے طاقتور بنانے کو بھی مذہبی کام قرار دیا گیا تھا۔ وہ عیسائی جو ایکیوٹین، ایسٹریاس یا فرانس کی حکومتوں اور حاکموں سے کسی سبب سے ناراض اور ناخوش تھے، وہ بجائے اس کے کہ مسلمانوں کی حکومت میں آ کر آباد ہوتے اس نئی ریاست میں آ کر آباد ہونے لگے اور کوہی علاقہ جو بالکل ویران و غیر آباد پڑا ہوا تھا آباد اور پر رونق ہونے کے علاوہ طاقتور بھی خوب ہو گیا تھا۔ غدار مسلم عاملوں کی عیسائیوں کی ہمت افزائیاں۔ 184 ہجری کے آخر میں حکم کو مشکل سے اطمینان حاصل ہوا تھا کہ چند ہی روز کے بعد 185 ہجری میں عیسائیوں نے شمالی اندلس میں پھر ہلچل پیدا کر دی اور بعض شمالی شہروں کے عاملوں نے شارمیلین کو خلیفہ بغداد کا دوست اور ایجنٹ سمجھ کر اور اس کی حمایت و اعانت کو جائز جان کر سلطان حکم کے خلاف آمادہ ہو جانا ہی ثواب کا کام سمجھا، کیونکہ سلطان حکم کی مذہبیت اور دینداری پر عام لوگوں کو شک تھا اور اکثر اس پر اعتراضات ہوتے رہتے تھے۔ اس موقع پر ان جاسوسوں نے بھی جو خلیفہ بغداد کی طرف سے اندلس میں مامور تھے کام کرنے کا خوب موقع پایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ وشقہ، گیرون، لون، لریدا اور ترکونہ وغیرہ شمالی شہروں کے عاملوں نے شہنشاہ فرانس کو اپنا شہنشاہ تسلیم کر کے سلطان حکم کی فرمان برداری سے انکار اور شارمیلین کے احکام کی اطاعت کا اقرار کر لیا۔ اس طرح ایک ریاست گوتھ مارچ اندلس کے شمالی میدانوں میں وسیع ہو کر اور ان مسلمانوں کو مطیع پا کر خوب طاقتور اور مضبوط ہو گئی۔
اسی طرح جلیقیہ اور ساحل بسکی کے عاملوں نے، جس میں حاکم سرخستہ بھی شامل تھا، عیسائی سلاطین کی اطاعت کا اعلان اور حکم سے بغاوت کا اظہار کیا۔ اس نئی مصیبت کے مقابلے کو سلطان حکم خود اس لیے قرطبہ سے حرکت نہ کر سکا کہ یہاں دارالحکومت کی بھی ہوا خراب ہو رہی تھی، اور ضرورت تھی کہ سلطان دارالحکومت میں مقیم رہ کر بغاوت و سرکشی کے ان جراثیم کا علاج کرے جو ملک کے گوشے گوشے میں سرایت کر گئی تھی، اور جن کو خود سلطان کے رشتہ داروں اور مسلمانوں نے تقویت پہنچائی تھی۔ سلطان نے شمالی حصہ ملک کے بچانے اور عیسائیوں کے قبضے سے نکالنے کے لیے اپنے سپہ سالار ابراہیم کو روانہ کیا۔ ابراہیم نے اول جلیقیہ اور سرخستہ کی جانب فوج کشی کی، اور اس علاقے کو بہت سی لڑائیوں اور خون ریزیوں کے بعد عیسائیوں سے واپس چھینا۔ باغی عامل عیسائی فوج اور عیسائی باشندوں کے ساتھ بھاگ بھاگ کر شارمیلین کے پاس فرانس پہنچے اور ان کو اندلس پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دی۔ ابراہیم بھی جلیقیہ اور سرخستہ وغیرہ کی طرف اس طرح مصروف ہوا کہ اندلس کے شمالی اور مغربی حصے کی طرف متوجہ نہ ہو سکا، اور ان مسلمان عاملوں نے جو شارمیلین کے پاس پہنچ گئے تھے اسے مشورہ دیا کہ اندلس کے قدیمی گوتھ دارالسلطنت کو آپ بآسانی قبضے میں لا سکتے ہیں، اور ہم اس کام میں آپ کی رہنمائی اور امداد کرنے کو موجود ہیں۔ مسلمان عاملوں کی اس ہمت افزائی نے عیسائیوں کے حوصلوں کو بلند کر دیا۔ چنانچہ ایک مجلس مشاورت فرانس میں منعقد ہو کر یہ قرار پایا کہ ریاست گوتھ مارچ کی حدود میں برسلونہ کی بندرگاہ کو بھی ضرور شامل کر لیا جائے۔ برسلونہ کا عامل زید بھی شارمیلین اور کاؤنٹ لوئی سے خط و کتابت کرتا اور ان کی طرفداری کا اقرار کر چکا تھا۔ چنانچہ 188 ہجری کے آخر ایام میں عیسائی فوجیں گوتھ مارچ کی فوجوں کے ساتھ شامل ہو کر اندلس کے شمالی اور مشرقی صوبے کو پامال کرتی ہوئی برسلونہ تک پہنچی۔ یہاں کے عامل زید نے ان فوجوں کے آنے پر برسلونہ کے دروازوں کو بند کر لیا اور عیسائیوں کے قبضے میں دینے سے صاف انکار کر دیا۔ عیسائی افواج نے برسلونہ کا محاصرہ کر لیا۔ عیسائیوں نے برسلونہ کے مضافات کو تباہ و برباد کر کے محاصرے میں سختی سے کام لیا۔ زید کو کوئی امداد کسی طرف سے نہیں پہنچی۔ آخر برسلونہ پر عیسائیوں نے اس شرط کے ساتھ قبضہ پا لیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو وہاں سے اپنے اسباب منقولہ کے ساتھ نکل جانے دیں گے۔ مسلمانوں نے برسلونہ کو خالی کر دیا، عیسائی فوجیں اس میں داخل ہو گئیں، اور شاہ ایکیوٹین نے قلعہ برسلونہ کو خوب مضبوط کر کے وہاں ایک گورنر مقرر کر دیا۔ یہ نو مفتوحہ تمام علاقہ گوتھ مارچ کی ریاست میں شامل ہو گیا۔ اب اسلامی فوجوں کے لیے شمالی اندلس میں دو محاذ جنگ قائم ہو گئی، ایک ریاست ایسٹریاس اور صوبہ جلیقیہ کی سرکش عیسائی آبادی کا جن کو فرانس کی جانب سے برابر امداد پہنچ رہی تھی، دوسرا گوتھ مارچ اور برسلونہ کے علاقوں کی باغی عیسائی رعایا کا جن کو ابھی فرانس کی جانب سے امداد پہنچ رہی تھی۔ ادھر جنوب میں سازشوں کا جال پھیلا ہوا تھا اور مسلمان مولویوں نے نہایت سخت مشکلات پیدا کر دی تھیں۔ فوجیں جو عیسائیوں کی مدافعت کے لیے روانہ کی گئیں وہ کسی ایک ہی محاذ پر عیسائیوں کے مقابلے میں مصروف رہ سکتی تھیں۔ چنانچہ صوبہ جلیقیہ کی طرف جا کر انہوں نے عیسائیوں کو ہزیمت دی تو دوسرا محاذ خالی رہا اور برسلونہ قبضے سے نکل گیا۔ اسی طرح اگر وہ برسلونہ کی طرف متوجہ ہوتیں تو سرخستہ وغیرہ پر عیسائیوں کا قبضہ قائم رہتا اور وہ مزید پیش قدمی کرتے۔ پھر 189 ہجری میں اندلس کے مسلمان باغی عاملوں نے عیسائیوں کو ترغیب دے کر تلیتلا پر حملہ کرایا، اور عیسائیوں نے برسلونہ اور شمالی شہروں سے تلیتلا کی طرف حرکت کی۔ ادھر یوسف بن عمر نے مدافعت پر مستعدی ظاہر کی۔ آخر عیسائیوں نے تلیتلا کا محاصرہ کر لیا، اور شہر تلیتلا اور اس کے نواح کی عیسائی آبادی نے حملہ آوروں کے لیے ہر قسم کی سہولت بہم پہنچا کر یوسف بن عمر عامل تلیتلا کو عیسائیوں کے ہاتھ میں گرفتار اور عیسائیوں کا تلیتلا پر قبضہ کرا دیا۔ عیسائیوں نے یوسف بن عمر کو صخرہ قیس میں قید کر دیا اور ملک اندلس کے قدیمی دارالسلطنت پر قابض ہو کر بے حد مسرور ہوئے۔ تلیتلا کی خبر یوسف بن عمر کے باب عمر بن یوسف کو پہنچی تو وہ سرخستہ کی جانب سے ایک جرار فوج لے کر تلیتلا کی جانب چلا۔ یہاں آ کر معرکہ عظیم کے بعد تلیتلا کو فتح کیا، یوسف بن عمر کو آزاد کرایا اور عیسائیوں کو وہاں سے مار بھگایا۔ تلیتلا پر عیسائیوں کا قبضہ کرانے میں باشندگان تلیتلا نے ہی، جن میں زیادہ تر عیسائی ہی تھے، زیادہ مؤثر کوششیں کی تھیں، لہٰذا سب سے زیادہ عتاب و عذاب و مستحق عیسائیان تلیتلا ہی تھے، جنہوں نے تلیتلا کی حکومت کو بے حد مخدوش بنا رکھا تھا۔ مگر یوسف بن یوسف نے دور اندیشی اور ہوشیاری سے کام لے کر ان غداروں کو کچھ نہیں کہا، اور جو عذرات وہ پیش کیے تھے سب کو منظور کر کے انہیں مطمئن کر دیا۔
حکم کی مخالفت کے اسباب۔ سلطان حکم اگرچہ بہادر شخص تھا، مگر جب سے اس کی حکومت شروع ہوئی تھی لڑائیوں کا سلسلہ برابر جاری تھا اور اندلس کی سلطنت کے بعض حصے کٹ کٹ کر عیسائیوں کے قبضے اور تصرف میں جا رہے تھے۔ عیسائی طاقتور اور مسلمان کمزور ہوتے جاتی تھی۔ اس کا سب سے بڑا سبب خود مسلمانوں کی خانہ جنگی اور عاقبت نا اندیشی تھی۔ حکم کے رشتہ داروں نے حکم کی مخالفت اور خود حکومت حاصل کرنے کی کوشش میں تیغ و تیر سے کام لینے میں جس طرح تعامل نہیں کیا تھا، اسی طرح انہوں نے خفیہ سازشوں اور بغاوتوں کے برپا کرانے کی کوشش میں بھی دریغ نہیں کیا۔ اسی پر بس نہیں ہوا، بلکہ عیسائیوں کو ہر قسم کی امداد بہم پہنچائی۔ دوسرے دشمن عیسائی تھے جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے اور اندلس کی اسلامی سلطنت کو کمزور کرنے کے لیے آپس میں متحد و متفق ہو چکے تھے۔ تیسرے دشمن عباسی تھی، جن کی طرف سے حکم کے رشتہ داروں اور عیسائیوں دونوں کی ہمت افزائی ہوتی رہتی تھی۔ خود اندلس کے اندر ان کے حامی موجود تھی جو حکم کو نقصان پہنچانے اور ان کی حکومت کے مٹانے کی تدبیروں میں مصروف رہتے تھے۔ ان تینوں دشمنوں کے علاوہ ایک چوتھا زبردست دشمن اور پیدا ہو گیا۔ یہ مالکی گروہ کے فقہا اور علماء تھے جن کا سلطان ہشام کے زمانے میں سلطنت و حکومت میں بڑا اثر و اقتدار تھا۔ وہی سلطان ہشام کے مشیر و وزیر اور وہی تمام محکموں کے مالک و محتمم تھے۔ مذہبی پیشوا ہونے کے سبب عوام اور بھی زیادہ ان کے زیر اثر تھے۔ سلطان حکم نے تخت نشین ہو کر ان مولویوں کے بڑے ہوئے اقتدار کو کم کرنے کی کوشش کی اور ان کی صحبت کو اپنے لیے ضروری نہ سمجھا۔ سلطان کی یہ خود رائی یا خود آرائی ان کو سخت ناگوار گزری۔ وہ سلطان کے خلاف نکتہ چینی اور عیب شماری میں مصروف ہو گئی۔ یحییٰ بن یحییٰ قرطبہ کے قاضی القضات اور اندلس کے شیخ الاسلام بنا دیے گئے تھے۔ وہ اپنے اثر و اقتدار اور احترام و اختیار کو کم دیکھ کر اور بھی زیادہ سلطان کے اعمال و افعال پر رائے زنی کرنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ اس قسم کے تمام مشہور علماء جو مالکی مذہب میں داخل اور سلطان ہشام کے عہد میں حکومت و سلطنت میں دخیل تھے، فتویٰ بازی پر اتر آئی تھی۔ اندلس میں یہ فقہی مذہب نیا جاری ہوا تھا۔ اس سے پیشتر کوئی مسلمان ان فقہی مذاہب کی تخصیص و تفریق میں واقف نہ تھا، لہٰذا تمام وہ لوگ جو مالکی مذہب میں داخل تھے خاص طور پر سلطان حکم کے دشمن اور مخالف ہو گئے۔ اس چوتھے دشمن کی مخالفت کے نتائج سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہوئے اور اسی کی وجہ سے سلطان حکم باقی تینوں دشمنوں کا قرار واقعی انسداد نہ کر سکا اور عیسائیوں کو طاقتور بننے اور اسلامی حکومت کے علاقوں پر قبضہ کرنے کا موقع ملتا رہا۔ بہرحال سلطان حکم کے زمانے میں مذکورہ بالا چاروں مخالف طاقتوروں نے مل کر عیسائیوں کو طاقتور ہونے کا خوب آزاد موقع دیا۔ اس معاملے میں سلطان حکم کی بد احتیاطی اور آزاد مزاجی کو بھی ملزم قرار دیا جا سکتا ہے، مگر نہ اتنا کہ جس قدر کے عام طور پر مورخ اس سلطان کو مجرم اور ملزم قرار دیتے ہیں۔ 190 ہجری میں مولویوں کے گروہ نے اپنی سازشوں اور کوششوں کو عملی جامہ پہنانے کا تہیہ کر لیا۔ قاضی القضات یحییٰ بن یحییٰ اور فقیہ طالوت وغیرہ علماء قرطبہ نے اپنے ہم خیال علماء اور امراء کو مجتمع کر کے حکم کی معزولی کا مشورہ کیا۔ یحییٰ کی سرکردگی میں ایک وفد قاسم بن عبداللہ سلطان حکم کے چچیرے بھائی اور داماد کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسے کہا کہ آپ کو ہم تخت اندلس پر بٹھانا اور بادشاہ بنانا چاہتے ہیں۔ قاسم نے کہا کہ پہلے مجھ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون کون لوگ ہیں جو اس کام پر آمادہ ہیں۔ اگر ان کی جمعیت اور طاقت اس قابل ہے کہ وہ سلطان حکم کو معزول کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو میں بخوشی آپ کے مشورے میں شریک ہو سکتا ہوں، لہٰذا کل آپ ان لوگوں کے ناموں کی فہرست میرے سامنے لائیں۔ قاضی یحییٰ اس فہرست کا وعدہ کر کے واپس آئے۔ اگلے دن جب فہرست لے کر پہنچے تو قاسم بن عبداللہ نے سلطان حکم کو پہلے ہی اپنے مکان میں بلوا کر اور پس پردہ چھپا کر بٹھا لیا تھا۔ قاضی یحییٰ نے ان لوگوں کے نام قاسم کے منشی کو لکھوانے شروع کیے۔ ادھر پس پردہ سلطان حکم کا منشی بھی سلطان حکم کے پاس بیٹھا ہوا ان لوگوں کے نام لکھ رہا تھا۔ حکم کے منشی کو یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ کہیں میرا نام نہ لے لیا جائے، اس لیے اس نے قلم کو کاغذ پر اس طرح چلانا شروع کیا جس سے صریح قلم یعنی قلم کی آواز نکلنے لگی۔ پس پردہ لکھنے کی آواز سن کر قاضی صاحب اور اس کے ہمراہیوں کو شبہ ہوا کہ کوئی چھپا ہوا بیٹھا ہے اور ان ناموں کو لکھ رہا ہے۔ اس شبہ کے پیدا ہوتے ہی یہ لوگ وہاں سے اٹھ کر بھاگے، کچھ تو نکل گئے، باقی اسی مکان میں گرفتار کر کے قتل کر دیے گئے، جن کی تعداد 72 تھی۔
اس کے بعد بغاوت کا علم اعلانیہ بلند کر دیا گیا۔ قرطبہ کے جنوب کی جانب دریائے وادی الکبیر کے پار ایک محلے میں عام طور پر یہی لوگ رہتے تھے جو ان مولویوں کے زیر اثر اور زیادہ عیسائی قوم کے نو مسلم تھے۔ ان لوگوں نے ہجوم کر کے سلطان کے محل پر حملہ کر کے محاصرہ کر لیا، مگر حکم نے سب کو منتشر کر دیا اور معمولی کشت و خون کے بعد یہ ہنگامہ فرو ہو گیا۔ اسی سال یعنی 190 ہجری میں سلطان حکم نے مراکش کی نئی خود مختار حکومت ادریسیہ سے مصالحت اور دوستانہ تعلق پیدا کیا۔ مراکش میں سلطنت ادریسیہ کا خلافت بغداد سے آزاد ہو جانا حکومت اندلس کے لیے بیحد مفید ثابت ہوا، اور ملک اندلس عباسیوں کی ریشہ دیوانیوں اور سازشوں کے اثر سے بہت کچھ محفوظ ہو گیا۔ سلطنت اندلس کے لیے مراکش کی خود مختاری ایک تائید غیبی تھی، اور سلطان حکم نے مراکش کی حکومت کے ساتھ دوستانہ تعلقات پیدا کرنے میں کوتاہی نہیں کی۔ سلطان حکم نے 191 ہجری تک علماء قرطبہ کا زور کم کرنے اور حکومت مراکش کے ساتھ تعلقات پیدا کرنے سے فارغ ہو کر کسی قدر اطمینان حاصل کیا اور شمالی صوبوں کی جانب متوجہ ہو کر اس کے تدارک میں مصروف ہوا۔ طلیطلہ کے باغیوں کا استحصال۔ 191 ہجری میں حکم نے حالات و واقعات پیش آمدہ کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد یہ رائے قائم کر لی کہ عیسائی سازشوں کو کامیاب بنانے کا سب سے زیادہ سامان طلیطلہ میں موجود ہے، اور وہاں کے عیسائی زیادہ ہنگامہ پسند اور طاقتور ہونے کی وجہ سے مسلمان اور عیسائی دونوں قسم کی سازش کنندوں کا ملجا اور ماوا بنے رہتے ہیں۔ اگر طلیطلہ کو اس کثافت سے پاک کر دیا جائے اور بغاوت و سرکشی کے اس مرکز کو توڑ دیا جائے تو پھر شمالی صوبوں کے انتظام میں آسانی پیدا ہو سکے گی۔ اس سازشی مرکز کو توڑنے کے لیے ایک سازش یہ کی گئی کہ آہن بآہن تواں کو فتن حکم نے عمر بن یوسف کو بلا کر مشورہ کیا، اور اس کے مشورے کے موافق اس کے بیٹے یوسف بن عمر کی جگہ اسے طلیطلہ کی سند حکومت عطا کی گئی۔ عمر بن یوسف نے طلیطلہ پہنچ کر اہل طلیطلہ سے رعایت و مروت کا برتاؤ شروع کر دیا، اور وہاں کے بعض عمرا سے اپنا یہ خیال ظاہر کیا کہ موجودہ خاندانی سلطنت یعنی بنو امیہ کو تخت حکومت سے معزول کر دینا چاہیے۔ یہ سنتے ہی طلیطلہ والے بہت خوش ہوئے، اور بہت جلد تمام باشندگان طلیطلہ نے عمر بن یوسف کو اپنی جانثاری اور حمایت کا یقین دلایا۔ اس طرح اہل طلیطلہ کے اصلی خیالات سے واقف ہونے کے بعد عمر بن یوسف نے ان سے کہا کہ موجودہ سلطنت کے مٹانے اور درہم برہم کرنے کے لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم طلیطلہ کے متصل ایک اور قلعہ تعمیر کریں تاکہ طلیطلہ کا محاصرہ کرنا آسان کام نہ رہے۔ اہل طلیطلہ نے کہا کہ اس قلعے کی تعمیر کے تمام مصارف ہم خود ادا کریں گے۔ چنانچہ باشندوں نے خود ہی چندہ کر کے کافی روپیہ عمر بن یوسف کی خدمت میں حاضر کر دیا، اور بہت جلد ایک مختصر قلعہ بن کر تیار ہو گیا۔ اس کے بعد سرحدی عامل نے قرارداد کے موافق سلطان حکم سے فوجی امداد طلب کی کہ ادھر عیسائی حملے کا خطرہ ہے۔ سلطان حکم نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کی سرداری میں ایک زبردست فوج اس طرف روانہ کی۔ یہ فوج راستے میں طلیطلہ ہو کر گزری۔ جب طلیطلہ کے قریب پہنچی تو عمر بن یوسف عامل طلیطلہ نے استقبال کیا اور مراسم مہمانی بجا لایا۔ اس جدید قلعے میں ٹھہرایا اور اہل طلیطلہ سے کہا کہ شہزادہ عبد الرحمن یعنی ولی عہد سلطنت چونکہ تمہارے شہر میں آیا ہوا ہے، لہٰذا تم اس کی مہمانی اور مدارات میں خوب شوق اور جوش کا اظہار کرو تاکہ اس کے دل میں تمہاری وفاداری اور محبت کا نقش بیٹھے اور وہ تمہاری طرف سے غافل اور مطمئن رہے۔ اہل طلیطلہ نے اس مشورے کو پسند کیا، اور ان تمام لوگوں نے جو فساد و بغاوت کے نمبردار اور انقلاب حکومت کے خواہاں تھے شہزادے کی خدمت میں حاضر ہونے اور سلام کرنے کی اجازت چاہی۔ شہزادے نے بخوشی ان کو اجازت دی اور وقت مقررہ پر سب کو طلب فرمایا۔ اس طرح طلیطلہ کا تمام مواد فاسد جب قلعے کے اندر پہنچ گیا تو سب کو گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا، اور ایک خندق میں جو قلعے کے اندر کھودی گئی تھی سب کی لاشوں کو مٹی ڈال کر برابر کر دیا گیا۔ اس کے بعد طلیطلہ سے شر و بغاوت کا استحصال ہو گیا۔ باقی لوگ انقلابی لوگوں کے اس انجام کو دیکھ کر سہم گئے، اور پھر کسی کو بغاوت و سرکشی کی جرت نہ ہوئی۔ عیسائیوں سے جھڑپیں۔ آئے دن اس بغاوت و سرکشی اور ہنگامہ آرائی کو دیکھ کر اور باغیان طلیطلہ کی اس سزا دہی سے فارغ ہو کر سلطان حکم نے عیسائیوں کے خلاف جو شمالی اندلس پر قابض اور دامن جبل البرتاد پر بارسلونا تک مصروف ہو چکی تھی معمولی فوجی دستے بھیجے۔
لیکن پوری طاقت سے اس طرف متوجہ ہونا مناسب نہ سمجھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شمال میں لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ کبھی مسلمان عیسائیوں کو شکست دیتے اور کبھی خود ان سے شکست کھا جاتی۔ 7-8 برس تک یہی سلسلہ جاری رہا، چونکہ مسلمانوں کی پوری اور بڑی طاقت عیسائیوں کے مقابلے پر نہیں بھیجی گئی تھی، بلکہ صرف عیسائیوں کی پیش رفت کا روکنا مد نظر تھا۔ لہٰذا ان معرکہ آرائیوں کا نتیجہ عیسائیوں کے حق میں بہت مفید ثابت ہوا۔ ان کے دلوں سے مسلمانوں کا رعب جاتا رہا، عیسائیوں کے حوصلے بڑھ گئی اور وہ مسلسل مصروف جنگ رہ کر لڑائیوں میں خوب مشاق اور چست ہو گئی تھی۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ سلطان حکم کے فوجی دستوں نے عیسائیوں کی ریاست گوتھ مارچ، ریاست ایسٹریاز اور سرکشان جلیقیہ کو نہایت شوق و تندہی کے ساتھ فوجی مشق کرائی اور ان کو میدان جنگ میں لڑنے کی تعلیم دے کر زبردست سپاہی بنا دیا۔ مگر سلطان حکم اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ اختیار بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اسے باشندگان اندلس کی نسبت بدظنی پیدا ہو گئی تھی۔ جدید فوج کی بھرتی۔ اس عرصے میں اس نے دارالسلطنت قرطبہ میں رہ کر ایک جدید فوج مرتب کرنے کی کوشش کی۔ اس نے بڑی احتیاط کے ساتھ ان عیسائیوں کو فوج میں بھرتی کیا جو اندلس کے جنوبی علاقے میں سکونت پذیر اور شمالی سرکش عیسائیوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے، نیز اسلامی حکومت سے بہت خوش تھی اور بافراغت زندگی بسر کرتے تھے۔ گویا ان عیسائیوں کو مشتبہ مسلمانوں کے مقابلے میں حکومت وقت کا زیادہ وفادار اور معتمد سمجھا گیا۔ عیسائیوں کی یہ فوج تمام ملک اندلس کو قبضے میں رکھنے اور ہر قسم کے باغیوں کا سر کچلنے کے لیے کافی نہ تھی، لہٰذا سلطان نے ملک حبش، وسط افریقہ، ایشیائے کوچک اور ممالک ایشیا کے غلاموں اور حربی قیدیوں کی خریداری شروع کر دی اور اپنے اہلکاروں کے ذریعے دور دور سے غلاموں کو خرید کر منگوایا۔ ان غلاموں کی ایک زبردست فوج تیار ہو گئی۔ یہ لوگ چونکہ عربی زبان سے ناواقف تھے، لہٰذا اجمی کہلاتے اور اپنے آقا یعنی حکم کی حفاظت کرنے اور میدان جنگ میں لڑنے کے سوا اور کچھ نہ جانتے تھے۔ نہ وہ کسی سازش میں شریک ہو سکتے تھے اور نہ کسی سے تعلقات محبت قائم کر سکتے تھے۔ ان غلاموں کو اعلیٰ درجے کی فوجی قواعد سکھائی گئی اور حکم نے بذات خود ان کی تعلیم و تربیت کی جانب اپنی توجہ مبذول رکھی۔ اس لحاظ سے حکم در حقیقت غلاموں کی ایسی فوج مرتب کرنے اور ان کے ذریعے سلطنت کے قائم رکھنے کی تدبیر کا موجد ہے۔ اسی کی تقلید مصر کے خاندان ایوبی نے کی تھی اور مملوکوں کی فوج مصر میں قائم ہو کر آخر سلطنت کی مالک بنی تھی۔ جب سلطان حکم کو اس عیسائی اور اجمی فوج کی ترتیب و تکمیل سے اطمینان حاصل ہوا تو اب وقت آ گیا تھا کہ وہ شمال کی طرف عیسائی سرکشوں کی سرکوبی اور فرانسیسیوں پر فوج کشی کرنے کے لیے روانہ ہو، مگر قضاء و قدر نے ابھی اس کے لیے اندرونی بغاوتوں کے سلسلے کو ختم نہیں کیا تھا۔ اصبح بن عبداللہ حاکم مریدہ نے ایک غلط فہمی کی وجہ سے علم بغاوت بلند کر دیا۔ سلطان کو اس طرف خود متوجہ ہونا پڑا۔ اصبح بن عبداللہ سلطان حکم کا چچا زاد بھائی بھی تھا اور بہنوی بھی۔ آخر اصبح مسور و گرفتار ہوا، مگر سلطان کی بہن نے درمیان میں پڑھ کر غلط فہمی کو رفع کرا دیا اور سلطان نے اصبح کو آزاد کر کے اس کی خطا کو معاف کیا اور دارالسلطنت قرطبہ میں رہنے کا حکم دیا۔ اس بغاوت سے سلطان ابھی فارغ ہی ہوا تھا کہ ایک اور عظیم الشان خطرہ نمودار ہوا جس سے ایکایک قصر حکومت منہدم ہی ہوا چاہتا تھا۔ تفصیل اس اجمال کی اس طرح ہے۔ مالکیوں کی مخالفت۔ 198 ہجری میں مالکی گروہ نے پھر سر اٹھایا۔ ایک مرتبہ پہلے ان لوگوں کی سازشوں اور کوششوں کا قلعہ قما کر دیا گیا تھا، مگر اب جب کہ عیسائی اور اجمی لوگوں کی فوج تیار ہونے لگی تو مولویوں نے سلطان کے خلاف پھر فتویٰ بازی شروع کر دی اور اجمیوں کے وجود کو شہر قرطبہ کے لیے ایک لعنت قرار دیا گیا۔ پچھلی سازش میں قاضی یحییٰ پیش تھے اور ان کی نسبت اہل اندلس بہت عقیدت رکھتے اور ان کو ولی کامل بھی جانتے تھے، اس لیے حکم نے قاضی یحییٰ کو ماخوذ نہیں کیا تھا اور ان کی ہر ایک مخالفت سلطنت کوشش سے چشم پوشی اور درگزر کا سلوک ہوا تھا۔ اس مرتبہ بھی انہی کے ذریعے طبقہ علماء اور ان کے معتقدین میں جذبات و نفرت نے ترقی کی اور قرطبہ والوں نے یہاں تک مبارزت کی کہ جہاں کہیں کوئی اکیلا اجمی مل جاتا اسے قتل کر دیتے۔ اس لیے اجمی لوگ شہر میں اور شہر کے بازاروں میں جب بھی نکلتے تو کئی مل کر نکلتے، ورنہ اپنے فوجی کیمپ میں ہی رہتے۔
مخالفت کے شعلے قصر سلطانی تک۔ ایک روز ایسا اتفاق ہوا، ایک اجمی اور ایک مالکی کی کسی بات میں لڑائی تک نوبت پہنچ گئی۔ شہر والے، بالخصوص شہر کے جنوبی محلے والی جو وادی الکبیر کی دوسری جانب آباد تھی اور سب کے سب مالکی مذہب کے پیرو تھی، اٹھ کھڑے ہوئے۔ سب نے مل کر قصر سلطانی پر حملہ کیا اور سلطان حکم کی معزولی کا اعلان کر دیا، اور بھی واقعہ پسند لوگ ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ سرائے سلطانی کے دروازوں کو توڑ کر اندر گھس گئی اور قصر سلطانی کے محافظ دستے کو قتل کرتے اور پیچھے ہٹاتے ہوئے دوسری دیوڑی پر پہنچ گئی، اور قصر سلطانی میں ایک تلاطم اور گھبراہٹ پیدا ہو گئی۔ سلطان حکم نے اپنے خدمتگار حسن نام کو آواز دی اور کہا کہ سر میں لگانے کا خوشبودار تیل لاؤ۔ خدمتگار نے تیل حاضر کیا۔ سلطان نے سر میں تیل لگایا۔ حسن نے جرأت کر کے پوچھا کہ اس وقت سخت خطرے کا مقام ہے، باغیوں نے سرائے سلطانی کے کیواڑوں کو آگ لگا دی ہے اور لوگوں کو قتل کرتے اور مارتے ہوئے بڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور آپ کو تیل لگانے اور اپنی زینت کرنے کی سوجی ہے۔ سلطان نے جواب دیا کہ احمق، اگر میں اپنے بالوں میں خوشبودار تیل نہ لگاؤں تو باغیوں کو میرا سر کاٹتے وقت یہ کیسے معلوم ہو سکے گا کہ یہ بادشاہ کا سر ہے؟ سلطان حکم کی حاضر دماغی۔ اس حکایت کو مورخین نے اس بات کے ثبوت میں نقل کیا ہے کہ سلطان حکم سخت پریشانی اور گھبراہٹ کے موقع پر بھی مستقل مزاج رہتا اور حواس باختہ نہیں ہوتا تھا۔ اس کے بعد سلطان نے اپنے چچا زاد بھائی اصباح کو بلا کر حکم دیا کہ جس طرح ممکن ہو تم اپنے آپ کو باغیوں کے اس محاصرے سے باہر نکالو اور فوراً وادی الکبیر کے اس طرف جا کر جنوبی محلے میں آگ لگا دو۔ اصباح نے اس حکم کی تعمیل کی اور ایک چور دروازے کے ذریعے اپنے آپ کو باغیوں کے محاصرے سے باہر نکال لینے میں کامیاب ہو کر اور چند ہمراہیوں کو لے کر قرطبہ کی ایک نواحی چھاؤنی میں خبر بھیجی کہ فوراً مسلح ہو کر جنوبی محلے میں پہنچو، اور خود وہاں پہنچ کر متعدد مکانات میں آگ لگا دی۔ اتنے میں چھاؤنی سے فوج بھی وہاں پہنچ گئی۔ قصر سلطانی کا محاصرہ کرنے والے باغیوں نے جب آگ کے شعلے اور دھوئیں کے بادل جنوبی محلے سے اٹھتے ہوئے دیکھے تو وہ لوگ جو اس محلے میں رہتے تھے اور وہی زیادہ تعداد میں تھے اور اس بغاوت کے سرغنہ بھی تھے، اپنے مکانوں کو بچانے کے لیے اس طرف دوڑے اور فوراً قصر سلطانی باغیوں سے خالی ہو گیا۔ سلطان حکم نے اس مناسب موقع سے فائدہ اٹھانے میں مطلق کوتاہی نہیں کی، فوراً اپنے محافظ دستے کو لے کر ان باغیوں کے پیچھے قصر سے روانہ ہوا۔ ادھر سے اصباح بن عبداللہ نے، ادھر سے سلطان حکم نے حملہ کر کے ان باغیوں کو خوب قتل کیا، اور پھر قتل کی ممانعت کا حکم دے کر باغیوں کی گرفتاری کا حکم دیا۔ بہت جلد چھاؤنی سے فوجیں آ گئیں اور ہزارہ باغی گرفتار کر لیے گئے۔ مالکیوں کی جلاوطنی۔ اب مجبور ہو کر حکم نے حکم دیا کہ مالکی مذہب کے جس قدر پیرو قرطبہ اور اس کے نواح میں موجود ہیں سب کو جلاوطن کر دیا جائے۔ یہ جلاوطنی کا حکم صرف ان لوگوں کے لیے تھا جو علم و فضل سے بہرہ نہ رکھتے تھے۔ ان میں اکثر نو مسلم عیسائی شامل تھے۔ قاضی یحییٰ اور دوسرے علماء کو بوجہ ان کے علم و فضل کے معاف کیا گیا، اور باوجود اس کے کہ اصل موجب فساد انہی لوگوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ سلطان حکم نے کافی یہی سمجھا کہ ان کے معتقدین کو جلاوطن کر کے ان کی طاقت کو توڑا جائے اور ان کے علم و فضل سے خوب فائدہ اٹھایا جائے۔ یہ معلوم ہو کر تعجب ہوتا ہے کہ یہی قاضی یحییٰ چند سال کے بعد سلطان حکم کے مصاحب اور بے تکلف مشیر خاص تھی۔ ان مالکی لوگوں کی جلاوطنی کی حکم کی تعمیل بڑی سرگرمی سے عمل میں لائی گئی تھی۔ یہ لوگ جب ساحل اندلس پر پہنچے، ان میں سے 8,000 آدمی جو اپنے ساتھ زن و فرزند بھی رکھتے تھے مراکش میں جانے پر آمادہ ہوئے، اور وہاں کے حاکم ادریس نے ان کے آنے کو اس لیے غنیمت سمجھا کہ اس کے دارالسلطنت شہر فیض یا تبخیر کی آبادی اور رونق میں اضافہ ہوگا، جہاں یہ بڑے شوق سے آباد ہو گئی، اور 15,000 مالکی جہازوں میں سوار ہو کر سکندریہ یعنی مصر پہنچے اور سکندریہ پر قابض ہو گئی، اور آخر وہاں سے بھی نکالے گئے اور جزیرہ اقریتش یعنی کریٹ پر قابض ہوئے۔ وہاں انہوں نے اپنی حکومت قائم کی جو 100 برس تک ان کی اولاد کے قبضے میں رہی، جیسا کہ جلد دوم میں ان کا ذکر آ چکا ہے۔ اس کے بعد ہی خرم بن وہب نے بمقام باجا میں علم بغاوت بلند کیا، اور اس بغاوت کا انجام یہ ہوا کہ خرم نے سلطانی فوج کے مقابلے میں شکست کھائی اور عفو تقصیرات کا خواہاں ہوا۔ سلطان نے اس کی خطا معاف کر دی۔
سلطان کو اب اور بھی اس بات کا یقین ہو گیا کہ ملک کی حالت ابھی تک قابل اطمینان نہیں اور بغاوت کے جراثیم جا بجا موجود ہیں۔ فرانس پر حملہ۔ سلطان حکم کو تخت نشین ہوئے قریباً 20 برس ہو گئے تھے۔ اس 20 سال کے عرصے میں اس مسلسل ملک کی اندرونی بغاوتوں اور عیسائیوں کے بیرونی حملوں کا مقابلہ کرنا پڑا تھا۔ زیادہ وقت اس کا بغاوتوں ہی کے فروغ کرنے میں صرف ہوا۔ عیسائیوں پر حملہ آور ہونے کی فرصت و مہلت نہ پا سکا۔ اب بظاہر ملک میں خاموشی دیکھ کر حکم نے ایک جرار فوج تیار کی اور اپنے حاجب عبدالواحد کی سرداری میں شمالی سمت کو عیسائیوں کے مقابلے کے لیے روانہ کی۔ حاجب عبدالکریم نے ریاست ایسٹریا سے صرف اظہار فرمان برداری ہی کو غنیمت سمجھا اور سیدھا ملک فرانس میں جبل البرتات کے اس طرف پہنچ کر قتل و غارت اور فتوحات میں مصروف ہوا۔ یہ مہم 200 ہجری میں ملک فرانس کی طرف روانہ ہوئی تھی۔ 203 ہجری تک عبدالکریم نے ملک فرانس میں جنگ و پیکار کے سلسلے کو جاری رکھا۔ سلطان حکم اور اس کے سپہ سالاروں کی یہ غلطی تھی کہ وہ صرف شارملین کی سلطنت کو اپنا حریف سمجھتے اور اسی کے حدود حکومت میں پہنچ کر وہاں کے شہروں کو فتح کرتے تھی۔ گوتھ مارچ کی ریاست جو جبل البرتات سے اس کے جنوبی اور مغربی میدانوں تک وسیع ہو چکی تھی، ان کے لیے ناقابل التفات تھی۔ ان ریاستوں کو نہ انہوں نے مٹانا چاہا، نہ ان کے رقبوں کو کم کرنا ضروری سمجھا۔ وہ صرف اسی بات کو کافی سمجھتے تھے کہ یہ عیسائی ریاستیں ہماری فرمان برداری کا اقرار کرتی رہیں اور وہاں کی عیسائی آبادی پر خود ہی حکومت کریں۔ فرانس کے ملک پر وہ اس لیے حملہ آور ہوتے تھے کہ اگر فرانس کی سلطنت کو مٹا دیا جائے تو خطرے کا وجود باقی نہ رہے گا اور یہ پہاڑی عیسائی ریاستیں شاہ فرانس سے مل کر اور اس کی سازش میں شریک ہو کر ہمارے لیے مشکل پیدا کرنے کا موقع نہ پا سکیں۔ لیکن سلطان حکم ان دونوں سرحدی ریاستوں کو بالکل مٹا کر جبل البرتات پر اپنی زبردست فوجی چوکیاں قائم کر دیتا تو آئندہ کے لیے ملک انلس خطرات سے محفوظ رہ سکتا اور ممکن تھا کہ کسی وقت ملک فرانس اور یورپ کے دوسرے ممالک بھی مستقل طور پر مسلمان فتح کر لیتے۔ ان پہاڑی سرحدی ریاستوں نے انلس کی اسلامی سلطنت کو جو نقصانات پہنچائے اس کا تفصیلی تذکرہ آئندہ آنے والا ہے۔ سلطان حکم ہی کے عہد حکومت میں ایسٹریاس کے ایک پادری نے ریاست ایسٹریاس اور صوبہ جلیقیہ کی سرحد کے ایک جنگل میں بتایا کہ یہاں سینٹ جیمز رسول کی قبر ہے اور مجھ کو خواب میں فرشتے نے اس قبر کا پتہ بتایا ہے۔ چنانچہ وہاں حاکم ایسٹریاس نے ایک گرجا تعمیر کروا دیا۔ گرجا نہ صرف ایسٹریاس اور صوبہ جلیقیہ کے عیسائیوں کی زیارت گاہ بنا بلکہ یورپ کے دور دراز مقامات تک اس کی شہرت ہو گئی اور عیسائی لوگ جوق در جوق آنے لگے۔ رفتہ رفتہ یہاں آبادی قائم ہوئی اور تھوڑے ہی دنوں کے بعد وہ ریاست ایسٹریاس کا حاکم نشین شہر اور دارالسلطنت بن گیا اور اپنے محل وقوع کے اعتبار سے تمام صوبہ جلیقیہ کو بھی قدرتاً اپنے زیر اثر لے آیا تھا۔ سپہ سالار عبدالکریم کئی سال کے بعد 203 ہجری میں سالماً غائماً ملک فرانس سے واپس ہوا اور یہ مہم بڑی کامیاب سمجھی گئی کہ فرانسیسیوں کو ان کی گستاخی کی اچھی طرح سزا دے دی گئی، مگر افسوس ہے کہ اس طرف مطلق توجہ نہ ہوئی کہ ریاست گوتھ مارچ اور ایسٹریاس کا نام و نشان مٹایا جاتا، بلکہ ان دونوں عیسائی ریاستوں کے وجود کو بہت ہی غنیمت سمجھا گیا کہ ان کے ذریعے باقاعدہ حکومت اس علاقے میں قائم ہے جہاں مسلمان جانا اور رہنا پسند نہیں کرتے تھے۔ ملک فرانس میں رہنے کے لیے بھی کوئی عرب سردار رضامند نہ تھا اور اسی خیال سے مسلمانوں نے بار بار فرانس کو فتح کیا، مگر اس کی قدر و قیمت اس کی آب و ہوا کے سبب کچھ نہ سمجھی۔ وہاں سے مال غنیمت کے حاصل ہونے اور وہاں کے رئیسوں سے خراج وصول کر لینے کو ہی کافی سمجھتے رہی۔ ہر ایک عربی نژاد سردار جب ناربون، جلیقیہ اور جبل البرتات کے متصلہ سرد علاقے میں عامل مقرر کر کے بھیجا جاتا تو وہ کوبیدہ خاطر ہوتا اور جنوبی گرم اور معتدل میدانی علاقوں میں رہنے اور جنوبی شہروں کا عامل مقرر ہونے کو اپنی خوش نصیبی سمجھتا تھا۔ قحط و خشک سالی کی مصیبت اور اس کا انسداد۔ 203 ہجری کے بعد انلس میں حکم کے لیے اطمینان اور امن و امان کا زمانہ شروع ہوا تھا، کیونکہ اب ملک میں نہ کوئی بغاوت تھی، نہ کسی عیسائی حملہ آور کو روکنا تھا، نہ اور کسی حملے کا اندیشہ تھا۔ لیکن قضاء و قدر نے یہ تجویز کر دیا تھا کہ حکم کا تمام عہد حکومت مصروفیت اور ہنگامہ آرائی میں بسر ہو۔ چنانچہ اب جب کہ ہر ایک قسم کے حملے ختم ہو چکے تو انلس پر قحط و خشک سالی کا حملہ ہوا۔
یہ نہایت عظیم الشان تھا اور قحط کی وجہ سے ملک میں چوری اور ڈاکہ زنی کی وارداتیں بھی بڑی کثرت سے ہونے لگیں۔ حکم نے جس طرح اب تک اپنے آپ کو ہر ایک موقع پر مستقل مزاج اور باحوصلہ ظاہر کیا تھا، اسی طرح اس نے اس مصیبت میں بھی اپنی شاہانہ ہمت کا اظہار کیا۔ قحط زدہ لوگوں کی پرورش کے لیے اس نے ہر شہر و قصبے میں محتاج خانے کھلوائے، غلے کے باہر سے منگوانے کا اہتمام کیا، جا بجا راستوں اور آبادی کی حفاظت کے لیے زائد پولیس اور فوجی دستے مقرر کیے۔ اس حالت میں جہاں کہیں کسی بد امنی کی خبر پہنچی، خود مع فوج اس طرف پہنچا اور امن و امان قائم کیا۔ غرض اس نے اپنی رعایا کی اس قحط کے زمانے میں ایسی دستگیری اور مدد کی کہ رعیت کا ایک طبقہ اس سے محبت کرنے لگا، اور وہ نفرت بھی جو مولویوں اور مولوی مزاج لوگوں نے اس کے متعلق پھیلا دی تھی دور ہو گئی۔ جو لوگ اس پر اس کی آزاد مزاجی کی وجہ سے زبان تان دراز کرتے تھے، اس کے مداح نظر آنے لگے۔ سلطان حکم کی وفات اور اولاد۔ سلطان حکم کی نسبت خونخواری اور قتل کے عیب و الزام کو خاص طور پر بیان کیا جاتا ہے، لیکن اگر نظر غور سے دیکھا جائے تو اس میں شک نہیں کہ حکم نے بہت سے لوگوں کو قتل کرایا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جن لوگوں کو قتل کرایا گیا وہ مستحق قتل تھے یا نہیں، اور سلطان حکم نے مجبوراً ان کو قتل کرایا یا صرف تفریح تباہ کے لیے۔ سلطان حکم نے 25 ذی القعدہ 206 ہجری بروز پنجشنبہ بعمر 52 سال چند ماہ وفات پائی اور 20 لڑکے 20 لڑکیاں چھوڑیں۔ سلطان حکم کے بعد اس کا بیٹا عبد الرحمن ثانی یا عبد الرحمن اوسط تخت نشین ہوا تھا۔ حکم کی سیرت و کردار پر تبصرہ۔ سلطان حکم بہادر، فیاض اور عاقبت اندیش شخص تھا۔ یہ مکاروں اور خفیہ سازشیں کرنے والوں کا دشمن اور اپنے دوستوں کے لیے بہت بامروت اور ہمدرد تھا۔ علماء و فضلاء کا قدردان اور شعراء کا مربی تھا۔ میدان جنگ میں مستقل مزاج اور جہاں کہیں معاف کرنے سے اصلاح کی توقع ہو فوراً خطا کار کو معاف کر دیتا تھا۔ وہ اندلس کا ایک جلیل القدر اور عظیم الشان بادشاہ تھا۔ سلطان حکم کے دیندار اور باخدا ہونے کا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ ایک روز اپنے کسی خادم پر ناراض ہو کر حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا جائے۔ اتفاقاً اس وقت زیاد بن عبد الرحمن جو ایک عالم شخص تھے آن پہنچے اور سلطان حکم کو مخاطب کر کے فرمایا، مالک بن انس نے مرفوعاً روایت کی ہے کہ جو شخص اپنے غیظ و غضب کے باوجود قدرت ضبط کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے قلب کو امن و اطمینان سے پر کر دے گا۔ اس کلام کے ختم ہوتے ہی سلطان کا غیظ و غضب کافور ہو گیا اور خادم کی خطا معاف کر دی۔ سلطان حکم کا 27 سالہ عہد حکومت ہنگامہ آرائی اور بے اطمینانی کے عالم میں گزرا۔ اس بے اطمینانی اور بدامنی کے اسباب حکم کے پیدا کیے ہوئے نہ تھی، بلکہ قدرتی وارد ہونے والی افتادیں تھیں۔ اس زمانے میں اگر حکم سے کسی قدر کم مستقل مزاج شخص تخت اندلس پر ہوتا تو یقیناً بنو امیہ کی حکومت اندلس سے مٹ جاتی اور وہاں کے مسلمانوں کا انجام خطرناک ہوتا۔ سلطان حکم کا امتحان قدرت نے لیا اور وہ اس امتحان میں بظاہر کامیاب ہوا۔